کے برعکس خواتین و حضرات، مذہب کوئی بھی ہو، کرسچینٹی ہو، اسلام ہو، بدھزم ہے، مجھے یاد ہے when I was young there were other young people, they were not interested in religion. Religion means nothing. مذہب تو رستہ ہے. ہم تو جس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، ہمیں تو تلاش تھی ٹروتھ کی، سچائی کی، اس قادر مطلق وہ ہے کہ نہیں ہے. سوال یہ تھا کہ ہم غلام ہیں کہ آزاد ہیں، ہم کیوں اسے ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ جب وہ نہیں ہے تو پھر ہم کیوں مذہب کو مانتے پھریں؟ کیا یہ بوجھ کیوں لٹکائے پھریں؟ یہ دماغی سوٹ جو ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے کیوں لٹکے؟ ہم آزاد کیوں نہ ہو جائیں، منمانی کیوں نہ کریں، وہ کچھ کیوں نہ کریں جو ہم چاہتے ہیں؟ تو ایک کوشچن پیدا ہوا، میرے بھی ذہن میں پیدا ہوا، میرے کسی بھائی کے ذہن میں وہاں بدھزم میں بھی پیدا ہوا، میرے کسی بھائی کرسچن کے ذہن میں بھی پیدا ہوا. We all went for research. Even being from the different religions, we all went for the research. آپ کو پتہ کیا ہوا؟ بدھزم والے کو اسلام اختیار کرنا پڑا، کرسچن کو اسلام اختیار کرنا پڑا، ہندو کو اسلام اختیار کرنا پڑا. میں نے نہیں اسلام چھوڑا. یہ وجہ نہیں کہ میں نے نہیں چھوڑا، وجہ ایک اور تھی کہ ان کے مذاہب متروک تھے اور ان کی تلاش میں حائل ہو گئے. میرا مذہب میری تلاش میں حائل نہیں ہوا. پھر بعد میں مجھے پتہ لگا کہ یہ بین اللہ نے لگا دیا. اب کسی مذہب سے شناخت خداوند نہیں نکل سکتی. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اگر تم اسلام کے سوا کسی اور رستے پہ چل کے آئے، میں اویلیبل ہی نہیں ہوں. فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، میں قبول ہی نہیں کروں گا. اس لیے کہ اِنَّ الدِّينَ عِنْدِ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، میرے نزدیک اب اسلام. اب کوئی بدھزم سے نہیں خدا شناس نکلے گا، کوئی کرسچینٹی سے نہیں خدا شناس نکلے گا. یہ اب دعوے اللہ کے نزدیک باطل ہیں. اگر کوئی خدا شناس نکلا تو اسلام سے نکلے گا، صرف اور صرف اسلام سے نکلے. So they had to change their religion. ان کو خدا کی طلب تھی، آرزو تھی، انہیں خدا سے بڑی محبت تھی. They had to change their religion. So وہ بدھسٹ بھی مسلمان ہوا، وہ یہودی بھی مسلمان ہوا، وہ ہندو بھی مسلمان ہوا، میں مسلمان رہ گیا. As simple as that. So it doesn't matter which religion you belong to. It doesn't matter which religion you prefer to. بات یہ ہے کہ سب کو اسی سیدھے رستے پہ آنا پڑے گا which leads to God. The religion which leads to God. اسلام آپ کا مذہب ہو نہ ہو، اسلام کو مسلمان ذلیل ہو یا نہ ہو، اسلام آپ کو زندگی دیتا ہے، اسلام آپ کو قوت تخلیق دیتا ہے، اسلام آپ کو خدا دیتا ہے، چاہے آپ طلب کرو نہ کرو. آپ جاؤ جو مرضی کرتے پھرو، فرقوں میں بٹے رہو، مسلمانی کا نام رسوا کرتے پھرو، تمام عادات بد اختیار کرو، مگر اگر کوئی خدا شناس ہوا تو وہ مسلمانوں میں سے نکلے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. No other religion, no other sanction is being done. یہ اللہ کا وعدہ اور حکم ولی ہے. اگر ایک عرب مسلمانوں میں خدا شناس نہیں تو نہ ہو، یہ اس قابل ہی نہیں. مگر اگر ایک عرب میں ایک بھی خدا شناس نکلا تو مسلمان. سر ایک کرسچن دوست نے پوچھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی ایسی دلیل دیں جس سے میں مطمئن ہو کر اسلام مذہب اختیار کرتا ہوں. آج سے پہلے میں نے بہت سے مذہبی لوگوں سے ملاقات کی ہے جس سے مجھے کوئی خاص جواب نہیں مل سکا. مہربانی فرما کر مجھ کو خاص اور میرے بھائی میں تجھے کیوں دلیل دوں؟ میں کیوں دلیل دوں؟ میں کیوں آپ کے مسلمان ہونے میں انٹرسٹ ہو جاؤں؟ Why should I be interested؟ یہ مسئلہ آپ کا یا میرا؟ کیا آپ میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے؟ کیا کوئی کوشچن نہیں آپ کے دماغ سے پیدا ہو رہا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے اس تعداد علم و عمل کا جو آپ کے اندر جاری ہے؟
کیا یہ چسکا ہے سوال پوچھنا اور لینا؟ مجھے کیا انٹرسٹ ہے آپ کی عاقبت میں اور آخرت میں؟ مجھے تو ایک بہت بڑے استاد نے ایک دفعہ کہا تھا انگلینڈ میں، شوڈ آئی کنورٹ؟ میں کہا ہے نو انٹرسٹ۔ ہر انڈیویجول اپنے مقصد کی طلب کرتا ہے۔ میں نے کوئی آپ کا اشتہار دینا ہے کسی اخبار میں کہ ماشاء اللہ میں نے راہ گزرتے ہوئے ایک محترم عیسائی کو محترم مسلمان بنا دیا۔ اٹس آل ایکول۔ اٹ از یور جاب ٹو سرچ فار گاڈ، اٹ از یور جاب ٹو سرچ فار دی ٹروتھ۔ آپ کے نزدیک منزل و مقصد کیا ہے یہ آپ کا ذہن آپ کو بتلائے گا۔ میں کیوں آپ کو مذہب چینج کرنے کی اتنی ساری ہدایت کروں؟ مذہب آپ کو خدا کی تلاش ہے تو بتاؤ مجھے، اگر کسی اور چیز کی تلاش ہے، مذہب سے آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ مذہب تو چلنے کا رستہ ہے، آپ پگڈنڈیاں بدلنے کو کہہ رہے ہو۔ میں نے ابھی آپ کو واضح کر دیا ہے، اگر مذہب سے مراد خدا کی تلاش ہے there is no way at all۔ آپ اس جھنجھٹ میں پھنس جاؤ گے، مگر یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی سوچوں کا بحران ہے، آپ کی طلب کا بحران ہے۔ خدا کی ہمسائیگی کی تلاش ہے تو پھر کوشش ترک نہ کرو، یقین کرو کہ ایک منزل ضرور آئے گی، when you will achieve۔ میں بھی جب جوان تھا تو ایک ہی دعا مانگا کرتا تھا کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ اے فاطر السماوات، اے عالم الغیب والشہادت کے بادشاہ، میرے اتنی مدد فرما کہ لوگ جس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں مجھے اس میں ہدایت مل جائے۔ اس سے بڑی کیا دعا؟ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں میرے بھائی، مگر یہ دعا آپ کے دل کی بھی ہو سکتی ہے۔ As humans we are brothers, maybe you are anti in religion، مگر مذہب کی مخالفت انسانی ہمدردی اور انسانی انس کو لے جا نہیں سکتی۔ میں دعا کر سکتا ہوں آپ کے کہ آپ کی تلاش و تجسس جاری رہے اور خدا اپنے لیے آپ کو صحیح رستہ دکھا دے۔ اللہم آمین۔ سر یہ سوال ہے، تصوف کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے اور کتنا لازمی ہے؟ کیا ہمیں زندگی گزارنے کے لیے تصوف کی ضرورت ہے، یا اسلام میں تصوف کا کوئی کردار یا حیثیت ہے؟ تصوف کا نام آتے ہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے بازار میں کسی ایسے نسخہ کیمیا کی دریافت ہو گئی ہے کہ جو سارے امراض کا علاج۔ حضرات، میں تصوف کو صرف معمولی سی ڈیفینیشن رکھتا ہوں۔ تصوف اور طریقت اور شریعت دو رستے دونوں میں ڈیفائن کر دیتا ہوں آپ کو، اور اس مختصر سی ڈیفینیشن سے آپ سمجھ جائیں گے۔ شرع کہتے ہیں اس کم سے کم زاد راہ کو جس کو لے کر منزل پہ پہنچا جائے۔ شرع کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کم سے کم زاد راہ 5 وقت کی نماز، کم سے کم زاد راہ 30 دن کے روزے، تھوڑا سی خیرات، تھوڑے سے زکوٰۃ، 5 حکم۔ یہ کم سے کم زاد راہ ہے جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی ذہنیت نہ ہو، کوئی دماغ نہ ہو، کوئی فراست نہ ہو، یہ زاد راہ ہو تو آپ منزل تک پہنچ سکتے۔ اور طریقت کیا ہے؟ وہ ستون، بڑا ستون جس پہ خیمہ کھڑا، تو بڑے ستون کو ہٹا دو، خیمہ دھڑا نیچے آ جائے گا نا۔ طریقت وہ نیت ہے جس سے آپ شرعی اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ تو بہت پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ طریقت یا تصوف نرالی چیز نہیں ہے، طریقت شریعت کی نیت ہے۔ اگر آپ خدا کے خیال سے قائم کر رہے ہو تو آپ صوفی ہو۔ اگر ہر چیز کا مقصد خدا کی رضا طلب کرنا ہے، خدا کے لیے کرنا ہے، خیرات کر رہے ہو تو خدا کے لیے کر رہے ہو، کو مہمان خان بنا رہے ہو تو خدا کے بندوں کو مہمان کرنے کے لیے کر رہے ہو، کوئی آسائشات کسی کو دے رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ اگر نیات میں خدا شامل ہے تو شرع طریقت ہے۔ اگر نیات میں خدا کی طلب اور محبت
اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی شامل نہیں تو طریقت غائب ہے، اور شریعت وہ افعال ہیں جو شاید تمہیں جنت تک تو لے جائے مگر خدا کی قربت تک نہیں لے جائے۔ اس لیے تصوف حیران کن صلاحیت نہیں ہے۔ دس از دی موسٹ نیچرل وے آف تھنکنگ فار اے مسلمان۔ دس از دی موسٹ نیچرل وے آف تھنکنگ فار اے مسلمان۔ تصوف خدا کی نیت سے کسی کام کو کرنے کا نام ہے بس۔ اگر آپ مختصر سے تصوف کی تعریف سنتے ہو تو مرحوم اشفاق خان صاحب نے مجھے پوچھا تھا کہ پروفیسر صاحب آپ تصوف کی ایک جملے میں کیا تعریف کریں گے؟ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ تصوف یہ ہے کہ مناسب وقت میں، مناسب عمر میں، مناسب رزق کے ساتھ اگر آپ خدا کو ترجیح اول بنا لو تو تم صوفی ہو۔ باقی تو بعد کی بات ہے کہ شیخ عبدل کے قادر کے مقام تک پہنچتے ہو، یا علی بن عثمان کے مقام تک پہنچتے ہو، یا خواجہ اجمیر کے مقام یا کسی اور کے قطب الدین کے مقام تک، وہی تو بہت بات کی بات ہے، مگر صوفی اس دن آپ ہو جاؤ گے جب مناسب قدر و قیمت کے ساتھ اللہ کو اپنی ترجیح عمل کرا دو۔ سر یہ آخری سوال ہے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ گزر رہا ہے۔ پاکستان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تسبیحات کے باوجود لوگ بے سکون کیوں ہیں؟ آئے روز چوری، ڈاکے اور اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ملک میں امن و امان اور سکون کب ہوگا؟ I don't agree with this۔ دیکھو بات یہی ہے جو میں نے ابھی آپ سے بتائی، نماز روزہ بڑا ہے، بہت کچھ ہے، خیرات کے عمل بھی نظر آتے ہیں، بہت کچھ ہے، مگر خاتون حضرات بات یہ ہے کہ اعمال کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اللہ کی طرف۔ میں تو یہ تو نہیں کہا اللہ میاں کو تو قوم چاہیے ہی نہیں، اللہ میاں کو قلت اور کثرت کی تو توجہ نہیں رکھتا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ پہلے آرگنائزیشن بنائیں، بڑی بڑی جماعتیں بنائیں، پھر اللہ اس پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اللہ کو سنگل انڈیویجول کی برکت سے پوری زندگیاں، ماحول، حکومتیں بدل گئی۔ کوئی پیغمبر جب کسی معاشرے میں آتا ہے تو گروہ لے کے آتا ہے، پیغمبر تو اللہ ریچولز ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو خدا کے حضور ہم اگر آپ کو یہ لاس نظر آ رہا ہے تو میں نے ایک سوال لیکچر کے آخر میں کیا تھا کہ ہمیں یہ جاننا پڑے گا اللہ نے تو ہمارے نصیب میں فتح لکھی ہے، اللہ نے ہمارے نصیب میں قدرت لکھی ہے، اللہ نے ہمارے نصیب میں غلبہ لکھا ہے۔ اگر نہیں نصیب ہو رہا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخری حصہ قرآن کی آیت کا نہیں پورا، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر یہ چیزیں ہمیں نہیں نصیب تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم مومنین نہیں ہیں۔ تو kindly look after this aspect. All of us must be very serious to consider. وہ میں آپ سے بتانا ہی بھول گیا کہ جب تلاش فکر شروع ہوتی ہے تو ہم یورپ کی بڑی تقلید فرماتے ہیں، ادھر تو بڑے بڑے فلاسفر اور دانشور کام شروع کرتے ہیں، کوئی لاک ہے، ہیوم ہے، برگسان ہے، نیٹشے ہے، فشتے ہے، روسو ہے، والٹیر ہے، اور ادھر جناب پرویز مشرف، طارق عزیز، چودھری شجاعت، اس قسم کے لوگ ذرا علمی تحریک حاصل، یہ فرق تو رہتا ہے نا۔ ادھر کے دانشوران اصل تحریک شروع کرتے ہیں اور ہمارے یہاں چودھری برادران تحریک شروع کرتے ہیں عقل کی۔ یہ نہیں میں کہتا کوئی اور تحریک ہوتی تو قابل قبول ہوتا، عقل و معرفت کی، انلائٹنمنٹ کی، روشن خیالی۔ بنا میں یہ وہ لوگ ہیں بنا میں حالت نازک خیالہ اور اگر فیملی کا کوئی بڑا بیٹ لے تو اس کے باقی گھر والے کے لیے برتن بیٹ لینا ضروری ہے۔ بات ہے آپ اپنی غلامی کے نا طریقے خود ڈھونڈتے ہیں، یہ میں نے دیکھا، اس لیے کہ اب جو کچھ آپ نے دیکھو بات ہے انسانوں میں ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس کی کال مسلم بردرہڈ ہے، تعلیماتی بردر۔ میں سے ہوں، میں کوئی جماعت بنا کے نہیں بیٹھا ہوا، تو آپ ایز اے بحیثیت استاد کے میرا فخر، دیکھو یورپ میں کتنے بڑے بڑے استاد گزرے ہیں، آئنسٹائن گزرا ہے اور بڑے ہی نام ہے،
کبھی آپ نے دیکھا اس کے نام کے ساتھ کتنے لاحقے لگے ہوتے ہیں؟ نام ہی بڑا ہے. کبھی یہ تو نہیں دیکھا ہوگا علامہ زمان، امرد دہر، خلیفۃ اللہ فی الارض، ہے جی جمعیت علماء کا فلاں اور فلاں. وہ تو صاف آئنسٹائن اتنا سا لکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہے. کیا وہ اتنا بڑا دانشور 19ویں صدی میں نہیں نا گزرا؟ کاسموس چینج کر گیا، تاریخ حیات چینج کر گیا. سب سے بڑھ کر خدا کی اس آیت کا ثبوت دے گیا جس کو آج تک کسی مسلمان فلسفی اور عالم نے نہیں کیا. جب اللہ نے یہ کہا تھا وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں اپنے زور قدرت سے بنایا، ہمیں کیا تم پوچھنے والے ہو، ہم اسے وسیع تر کر رہے ہیں. اور آئنسٹائن نے 20ویں صدی میں اپنی دریافت کے وہ جوہر دکھائے کہ سب سے پہلا شخص جس نے اللہ کی اس قدرت کا اعتراف کیا آئنسٹائن. اس کے نام پہ لکھا گیا، جب اس کا برسی ہوئی تو اس کے نام پہ لکھا گیا دی ایکسٹینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن. جیسے دی ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن، اس کے نام پر لکھا گیا قرائے فال بنام من دیوانہ زدہ. قرآن کی تفسیر کا کریڈٹ کسی مسلمان کو نہیں گیا، قرآن کی تفسیر کا کریڈٹ آئنسٹائن کو تھا. مانو نہ مانو، نہیں تھا مسلمان تو کیا ہے، مگر جو اللہ نے ایک حقیقت بیان کی تھی قرآن میں، وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمانوں کو زور بازو سے بنایا ہے، ہماری قدرت الہیہ سے ہم نے تخلیق کیا. اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ اِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یہ کائنات وسیع تر ہو رہی ہے. اس کو تو صرف آئنسٹائن صاحب ہے. اس کے ساتھ آپ بڑے نام کیوں نہیں لگاتے ہو؟ زبدۃ العلماء کیوں نہیں لگا دیتے ہو؟ افسر العقلاء کیوں نہیں لگا دیتے ہو؟ یہ کیوں نہیں آپ ٹائٹل لگاتے؟ یہ ٹائٹل ہمیشہ اپنی عزت کی کمی پوری کرنے کے لیے جوہلا لگاتے، بیکاز they know their names are not important. وہ جانتے ہیں کہ ان کے نام اہم نہیں ہیں. کیا یہ ابلاغ ہے ہمارا؟ تعریف و توصیفی ابلاغ ہے. محلے کے گلی سے عالم اٹھتا ہی نہیں اس وقت تک جب تک اشتہاروں پہ نادر الکلام نہ لکھا ہو. ہے جی خطیب عصر حاضر، جب تک آپ لکھو گے نہیں وہ اپنے گھر سے نہیں چلے گے. مفتی محبوب نے بڑی مزیدار بات کی، بڑی مزیدار. انہوں نے کہا ہم ملا کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتے کہ کسی غیر ملا کے پاس بیٹھے. مفتی آپ بھی تھا نا ملا، تو ایک دفعہ پرسنل بات چیت میں کہا کہ کوئی ہم ایسا ٹرین کرتے ہیں مولوی کو کہ مولوی کسی انجینئر کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، کسی فلاسفر کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، کسی دانشور کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، کسی کامن مین کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتا. مولوی صرف مولوی کے پاس بیٹھ سکتا. حضرات یہ ایک المیہ ہے ہمارے ساتھ، یہ ایک المیہ. فیکچولی اسپیکنگ ہم بے جا غرور، ہم بے جا مناسب، ہم وہ بننا چاہتے ہیں. ہم نے ان پاکستان everybody is wearing other people's shoes. ہر آدمی دوسرے کے جوتے پہنے تھے. بھائی جو تمہارا کام نہیں ہے کیوں کرتے ہو؟ ایک وقت تھا کہ علامہ عنایت اللہ المشرقی ٹرائبوس فاضل وقت میتھمیٹکس میں، اور اگر رہتا تو وٹ کانسٹائن آئنسٹائن اور وائٹ ہیڈ سے بڑا میتھمیٹیشین ہوتا. موصوف نے اپنی فیلڈ چھوڑ دی، سیاست کے جوتے پہنے، خاکسار ہوئے، تحریک شروع کر. تحریک اس لیے کہ یہ بیماری سب میں موجود ہے. ہم جو خام خواہ اپنے آپ کو کسی منصب اور اہلیت کے مطابق لے آتے ہیں،
Why don't you simply hear other people? Keep your minds free. میں کو آپ کے دماغ قید کرنے آیا ہوں، میں تو آپ کو آپ کی سوچوں کی آزادی دینے آیا ہوں. سوچ، غور کرو، تھنک اباؤٹ تھنگس. آپ یہ دیکھو کہ آپ کو کیوں پیر کی ضرورت. سبحان اللہ. آپ چاہتے ہو کہ آپ کسی کی غلامی کی سند خود لکھ کے دے دو، پھر کیا آپ غلام رہ سکتے ہو؟ آپ کبھی بھی غلام نہیں رہ سکتے. پہلے زمانے میں بیعت کسی اور چیز کا نام تھا، بیعت سوداگری تھی. آپ کا خیال ہے ایک عام گزرتا ہوا بندہ جو ہے وہ اتنا سادہ تھا؟ جب اس کے دل میں اللہ کی آرزو اٹھتی تھی، جب محبت اٹھتی تھی، بے چین ہوتا تھا، خیال فراق خداوند میں ہوتا تھا، وہ طلب کرتا تھا، بندہ ڈھونڈتا تھا، اسے پتہ لگتا تھا وہاں ایک خدا شناس ہے، اسے جاتا تھا. بیعت مانگتا تھا کس چیز کی؟ کہ اگر تو میری جان بھی لے لینا تو حاضر ہے، مجھے اللہ کی آگاہی دے. ایسے ہی اب بھی بیعت کرنے والے ہے. اب بھی بیعت انہی مقاصد کے تحت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں چشتیہ میں سر مڈا دیتے تھے، کہتے ہیں بالوں میں خوبصورتی ہوتی ہے، زنانوں ہو مردانوں ہو. اللہ کے رسول کا شاہ حضرت قتادہ کا کہ بال بہت زیادہ تھے، بکھرے بکھرے رہتے تھے. فرمایا اکرمکم، اے قتادہ ان کی عزت کیا کرو، سنوارا کرو، بال زیادہ ہیں تو خوبصورت کر کے رکھا کرو. حضرت قتادہ فرماتے ہیں جب سے حضور نے یہ فرمایا میں دن میں 2 مرتبہ بالوں کو دھوتا ہوں، تیل لگاتا ہوں. آج کل سر منڈاتے ہوئے اولے بڑھتے. بھلا یہ کہاں کا دستور ہے؟ یہ جو بے شمار جو ہیں سر گھٹائے پھرتے ہیں، ان کے بارے میں وہ حافظ شیراز کا بڑا خوبصورت شعر ہے، 1000 نکتہ باریک طرز موئی جوست، 1000 نکتہ باریک طرز موئی جوست. بڑے مسائل ایسے ہیں جو ان سے باریک ہیں، بالوں سے اتنی جلدی سمجھ آنے والے نہیں ہیں. سمجھے نا؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ سر منڈا کے تمہیں عقل آ جائے گی تو غلطی ہے. 1000 نکتہ باریک طرز موئی جوست، اگر نہر کے سر بے تراشد کلندری دانت. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی سر منڈا کے کلندر ہو جاتا، ایسا نہیں ہے. پھر اقبال نے اس کے جواب میں کہا بیاؤ بے مجلس اقبال، آؤ مجلس اقبال کو آؤ، علم و حکمت کو آؤ. اس کا جواب نہیں ہو سکتا کہ بیاؤ بے مجلس اقبال یک تو ساغر کش، آؤ 1-2 جام ہمارے بھی پیو، علم و حکمت کے پیو، اگرچہ سر نے تو روشن کلندری دانت. اگرچہ سر نے تراشد کلندری دانت، اگرچہ ہم نے سر نہیں تراشا ہوا مگر کلندری دانت. خاطر حضرات، یہ بیعت کے علم و حکمت یا کسی کی غلامی میں اپنے دست آزادی کو دینا آسان کام نہیں ہے. جب چشتیہ کسی کو فقیر کرتے تھے تو قرآن کی آیت میں وجود کا سب سے بڑا نارسسزم سر میں ہوتا، بال میں ہوتا. شکل کتنی گئی گزری، بال اچھے ہوں تو بندہ چل جاتا. تو چشتیہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے اس جو نارسسزم سے، خود پسندی سے تمہیں نجات دینی ہے. تو کہتے قرآن حکیم کہتا ہے قربانی تب قبول ہوگی جب بال کٹا لو. تو کہتے ولا تحلقوا، بلوتا کون؟ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحدی محلہ. قربانی دو، بال کٹاؤ، پھر آپ بیعت کے قابل ہو. اسی لیے اس زمانے میں چشتیہ فقیر ہمیشہ سر منڈائے رکھتے تھے. خواجہ حضرات اب وہ چشتیہ فقیر کوئی نہیں رہے. سمجھا جی؟ کسی غلط فہمی نہ پڑے رہنا. اب نہ وہ چشتیہ رہے نہ قادریہ رہے، اب نہ سہروردیہ نہ نقشبندیہ رہے، داستان رہ گئے. داستان خیال رہ گیا، نامینیشنز رہ گئی. اور کتنی عجیب بات ہے، آج سے کتنی دیر پہلے اقبال بیچارے نے گلہ کیا، وہ گلہ ختم نہیں ہے، جاری ہے.
کہ زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے میں۔ میراث، ہاں جی، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے میں۔ نذرانہ نہیں، سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ لا الہکم الہم واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ 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 لا الہ الا هو رب العرش العظیم، فتعال اللہ الملک الحق، لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ حاضرین مجلس دعا مانگ لیجیے اب۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللہم اعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك، اللہم انا اسألك العفو والعافیة، اللہم انا اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام، اللہم اجعل اوسع رزقك علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اللہم انا اسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها الا انت، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون، اللهم صل عليه غفل عن ذكره الغافلون، وسلموا تسليما كثيرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔